اربابی حضرات، بہت سخت مصیبت ہے. اللہ اکبر. جس کی تعظیم سید المرسلین کرے، جس کا احترام سید المرسلین کرے، اس کے دروازے پہ آگ و لکڑی میں مصائب برابر آپ سنتے رہتے ہیں. مصائب، بی بی کے مصائب کی نوعیت سب سے الگ ہے، سب سے الگ ہے، واقعی سب سے الگ ہے مصائب. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے. امام نے پوچھا کہ تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے بیوی کا نام لیا، بیوی کا نامی لیا. امام علیہ السلام زار و قطار رونے لگے. صرف نام لیا اور امام زار و قطار رونے لگے. یعنی آپ اندازہ لگے اس نے کچھ کہا نہیں، صرف نام لیا اور مولا کو بی بی کی مصیبت یاد آ گئی، زار و قطار رونے لگے. اور امام نے رو کے فرمایا دیکھو اگر میری جد ماجدہ کے نام پہ نام رکھا ہے، خبردار کبھی مارنا نہیں، کبھی اذیت نہ دینا، کبھی اسے برا بھلا نہ کہنا. بظاہر مولا کے نگاہ نے وہ مصائب نہیں دیکھا، لیکن آپ نے بی بی کا نام سنا تو زار و قطار رونے لگے. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ مولا علی نے اس منظر کو دیکھا تو کیا کیفیت ہوگی. میں بی بی کے مصائب نہیں ہمت ہے کہ پڑھ سکوں، نہیں. برابر آپ وہ شعر مرثی کا سنتے ہیں، وہی پہ مجلس تمام کر دوں میں، اور اس سے آپ کو مصائب کا اندازہ ہو جائے گا. واقعا میں نے وہ انداز کسی کے مصائب میں نہیں دیکھا. کربلا بے شک کربلا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بی بی کے جو مرثی کا وہ شعر آپ سنتے ہیں واقعا غضب کا شعر ہے. واقعا جب اگر غور کیے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. بی بی کہتی ہیں صبت علیہ مصائب اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. بی بی زہرا کی نگاہ کرم ہو جائے. بی بی زہرا اپنے ماتمداروں پہ ایک نگاہ کرم کر دیجئے. سب کی آنکھیں اشکبار ہیں، بی بی ایک نگاہ کرم کر دیں آپ. صبت علیہ مصائب. بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنی مصیبتیں پڑیں. اگر وہ مصیبتیں روشن دن پر پڑتی، اللہ اکبر، روشن دن پر پڑتی تو وہ تاریک ہو جاتے. آپ اندازہ کیجئے کتنی بھی مصیبت پڑی ہے. مصیبتوں کی ایک تفصیلات ہے مصیبتوں کی. اور میں نے کہا کہ ہر بات کتاب میں نہیں رہتی، لیکن اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں تو آپ بھی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آ رہی ہے صبت علیہ مصائب الليل والنہار. آج بھی بی بی کی قبر ویران ہے، آج بھی بی بی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. آواز آ رہی ہے. میری دعا ہے کہ آپ جائیں زیارت کے لیے. زائرین جاتے بھی ہیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں، اور حضور کی زیارت کرنے کے بعد وہ جنت البقیع آ جاتے ہیں. آپ یقین جانے کہ میرے خود نگاہوں نے دیکھا اس منظر کو. جب زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے تو زار و قطار تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. واقعا تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. میں نے خود منظر دیکھا، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. اور ویران ٹوٹی ہوئی قبر، شکستہ قبر نگاہ جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ بتائیے مجھے سچ، جب آپ بے قرار ہو جاتے ہیں
تو زہرا کا لال جو غیبت کے پردے میں ہے، جب وہ جد ماجدہ کے قبر پر زیارت کے لیے آتا ہوگا تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، ارے جب ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو زہرا کا لال اپنی جد ماجدہ کی شکست قبر دیکھ کر کے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں زہرا کا لال جو غیبت کے پردے میں اس کے کرب کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ مصیبت معمولی مصیبت نہیں ہے۔ بی بی زہرا کے قبر کا انہدام اور شکستہ قبر یہ مصیبت آسان نہیں ہے۔ بی بی زہرا کے قبر کی بے حرمتی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ مولا کائنات جیسا صابر امام مجلس تمام کر دی۔ گھر جا کے بی بی زہرا کے مصائب سوچ کے روئیے گا۔ جب مولا کائنات صدیقہ طاہرہ کو سپرد لحد کر چکے، وہ بھی بڑا دردناک منظر ہے کہ مولا نے بی بی کو کیسے سپرد لحد کیا، کیسے میت اٹھائی۔ لیکن جب میت دفن کے لیے اٹھاتے ہیں تو بڑے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اوپر سے سہارا دیتے ہیں، کچھ نیچے سے سہارا دیتے ہیں۔ مشکل کشا، آپ کی مشکلوں کیسے حل ہوئیں؟ آپ نے کیسے صدیقہ طاہرہ کے جنازے کو اٹھایا؟ آپ نے سپرد لحد کیا۔ سپرد لحد کرنے کے بعد وہ لوگ جو جنازے میں شریک نہیں تھے، جب ان کو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی بیٹی سپرد لحد کر دی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قبر کھودیں گے۔ ارباب ازا مولا کائنات کو جلا لایا۔ آپ نے وہ قبا پہنی جو جنگوں میں پہنا کرتے تھے، منہ سے کف جاری تھا، اور ذوالفقار لے کے قبرستان جنت البقیع آ گئے۔ کہا کہ اب تک تو میں نے برداشت کیا، اب تک میں نے برداشت کیا، لیکن اب اگر کسی نے بی بی زہرا کے قبر کی بے حرمتی کی تو ابی اولی کی تلوار سے بچ نہیں پائے گا۔ لوگوں نے علی بن طالب پہ تیور کو دیکھا تو اپنے ارادے سے باز آئے، بہت آسانی سے انہیں پڑھ دیا، یعنی مولا بے حرمتی کے منظر کو برداشت نہ کر سکے اور ذوالفقار پہ ہاتھ آ گیا۔ ذوالفقار کے دستے پہ مولا نے ہاتھ ڈال دیا، قبضے پہ ہاتھ ڈال دیا۔ میں آواز دوں گا، مولا علی ذرا اپنے پوتے کے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ آپ کا پوتا دیکھتا رہا اور جد ماجدہ کے قبر منہدم کی جا رہی تھی۔ اے ارباب ازا، اب روایت میں نہیں ہے لیکن میرا تصور کہتا ہے جب شہادت کی تاریخ آتی ہوگی تو زہرا کا لال اپنے جد ماجدہ کی قبر پر آ کر کے آہو فغاں کرتا ہوگا۔ نا للہ